خاتون اول بیگم سمیدہ عارف علوی کا صدر مملکت کو سیاست چھوڑنے کا مشورہ سیاست جاری رکھنے کی صورت میں بھرپور ساتھ دینے کا عزم بھی ظاہر کر دیا۔ سبا کو خصوصی انٹرویو میں بیگم سمیدہ علوی نے خواتین میں چھاتی کا کینسر بڑھانے پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔ کہتی ہے 12 سے 14 سال کی بچیوں کو بریسٹ کینسر ہو رہا ہے۔ خواتین ہی نہیں مردوں کو بھی جان لیوا مرض کے متعلق آگاہی دینا ہوگی۔ ذہنی امراض کو خودکشیوں میں اضافے کی بڑی وجہ قرار دیا۔ خاتون اول نے ریپ کا شکار خواتین کو انصاف دلانے میں مشکلات کا بھی شکوہ کیا۔ کہا ہمارے ہاں بل تو پاس ہو جاتے ہیں مگر ان پر عمل نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھ آج ایک ایسی ہستی موجود ہیں جو بہت سارے معاملات میں خواتین کے لیے ہی نہیں تمام جو پاکستان کے شہری ہیں ان کے لیے ایک انسپریشن کی حیثیت رکھتی ہیں۔ بیگم سمیدہ علوی خاتون اول ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ بہت شکریہ بیگم صاحبہ، آپ نے سما کے لیے وقت نکالا۔ چھاتی کے سرطان، آپ نے اس تمام معاملے کو ایک کیمپین کی اور ایک تحریک کی شکل دے دی ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ مطمئن ہیں جو ابھی تک آپ کر پائی ہیں؟ ہم نے یہ شروع کیا کہ ہم اپنی بہنوں تک یہ اویئرنیس پہنچائیں، ان کو یہ دیں کہ بھئی یہ ایسی بیماری ہے جو بہت زیادہ، اور خاص طور سے پاکستان میں یہ ایک سٹگما، ایک ٹیبو تھا کہ جو لوگ عورتیں ہماری ڈسکس نہیں کرتی، یہاں تک کہ فیملی میں بھی نہیں کرتی تھیں۔ تو اسی لیے ہم ان کو کہتے تھے کہ فیملی کو کوئی نہ کسی افراد کو اپنے اندر کانفیڈنس میں رکھو تاکہ آپ اس کو ڈسکس کر سکیں۔ لاسٹ ایئر مجھے پتہ چلا تھا کہ 12 سے 14 سال کی بچیوں کو ہو رہا ہے، تو ہمیں اس کو بہت زیادہ سوچنا چاہیے کہ اتنی ینگ بچیوں میں ہو رہا ہے اور اس کو کس طرح ہم کنٹرول، سوائے اویئرنیس کی ساری دنیا میں کوئی ایسی ریسرچ نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ آپ کیا کیور کر لو۔ اور ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ میل کے بغیر ذرا سا کم چلتی ہے، اور تو اگر گھر میں باپ یا بھائی کسی کو نہیں معلوم ہو تو کیسے آگے کام چلے گا۔ تو اسی لیے ہم ان سے کہتے ہیں کہ میل مرد کو بھی ہونا بہت ضروری ہے، ان کو بھی سینسٹائز کریں۔ آپ نے کامیابیاں سمیٹیں، ان میں کچھ نہ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں جن کی سپورٹ شامل ہوتی ہے، لیکن کیا مشکلات ہیں جو آپ کو درپیش رہیں اور کہاں کہیں رکاوٹیں آئیں اور ان کو آپ نے کیسے عبور کیا؟ مشکلات تو آتی ہیں، اور یہاں تک پہنچنے میں یہی ہوا کہ 4-5 سال لگے مجھے، کہ میں نے جب شروع کیا تو لوگوں کو یہ خیال تھا ایک دن کی بات ہے، مگر میں نے کہا دیکھو ہمیں یہ ایسی چیزیں ہیں، جب ہماری بہنوں کی اتنی زیادہ ڈیتھ ریٹ ہے تو اس کو ہمیں کنٹینیو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح آپ جب کہیں ڈفرینٹلی ایبل لوگ ہیں جن کو ہم بالکل انکلوڈ نہیں کرتے، ان کو ہم شرم آتی ہے فیملی والوں کو ڈسکس کرنا بھی۔ مینٹل ہیلتھ کا یہ جو اتنی سوسائڈ ہو رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، وہ کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم لوگ ڈسکس نہیں کرتے۔ ہر طرح کے سٹریس ہوتے ہیں، یہ تو نہیں کہ ایک ایکسٹریم پہ آپ پاگل بنا دو اس کو۔ جو ریپ وکٹمز کے حوالے سے اس وقت کام ہو رہا ہے اور جو اویئرنیس کریٹ کرنے کی بات ہے، خواتین کی ہراسمنٹ کی بات ہے، اس پر صدر صاحب کی طرف سے بھی بہت سارے پیغامات جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں اور ایک واضح میسیج آتا ہے کہ یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ کافی ہے جو ہو رہا ہے؟ ہمیں تو بہت چیزوں میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، مگر چلو کہیں تو شروعات ہے۔ جیسے جب ہم نے مینٹل سٹریس کا شروع کیا، اور یہ زینب الرٹ بل جو ایک ہے جو ریپس پہ ہے کہ سیف انوائرمنٹ ہو، تو اس کے لیے ایک ایپ بن رہی ہے۔ اگر بہنیں یا بیٹیاں جائیں پولیس اسٹیشن، شاید وہاں کا ماحول کیسا ہو کیا ہو تو لوگ گھبراتے بھی ہیں جانے، تو کوئی کسی طرح کا ایک ایپ ہو یا فون ہو تاکہ ایکسیس ہو ہماری بیٹیوں اور بہنوں کو۔ جب میں شروع میں آئی تو مجھے یہ بڑی بات کی ایک وہ تھی کہ ہر چیز پہ بلز تو پاس ہو جاتے ہیں، امپلیمنٹ تو کچھ ہوتا نہیں، کوئی سسٹم تو ٹھیک ہوتا نہیں، مگر آسان کام نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے انشاءاللہ اس پہ بھی پہنچیں گے کہ آپ جب ایک قانون بن چکا ہے تو اس کے اوپر عمل بھی ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر عمل نہیں ہو تو پیپر سے کیا فائدہ؟ اگر آپ فرسٹ لیڈی نہ ہوتی تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو آپ نے اب تک کام کر لیے ہیں یا کوشش کی ہے اور مزید بھی آگے بڑھ رہی ہیں تو آپ کر پاتی؟ یہ آپ نے سوال بڑا اچھا کیا، اور میں یہ سب سے کہتی ہوں کہ یہ جیسا کام ہے، تھوڑا بہت پہلے میں ایجوکیشن پہ بہت کرتی رہی اور آرفنیج سینٹر ادھر ادھر کرتی رہی، مگر ظاہر ہے اتنا مجھے پلیٹ فارم نہیں ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا تو اس موقع سے میں فائدہ اٹھا رہی ہوں۔ اگر کام کنٹینیوسلی ڈٹرمنیشن سے کرتے رہو تو شاید لوگوں کو احساس ہو کہ شاید میڈیا بھی خیال کرے، اور میں سب سے یہی کہتی ہوں کہ میرے تھوڑے دن یہاں سے انشاءاللہ ہم اپنی سول لائف میں چلے جائیں گے، تو میرا اپنے سے تو وعدہ ہے کہ میں یہ کام کرتی رہوں گی۔ اب آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ چیئر کی اہمیت دیتی ہیں یا لوگوں کی اہمیت دیتی ہیں، آپ لوگوں سے پوچھوں گی بعد میں۔ بیگم صاحبہ، آپ نے ابھی بات کی کہ اگر آپ جو ہیں وہ یہاں سے نکلیں گی اور یہاں سے جائیں گی اور آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ آپ
جاری رکھیں گی، لیکن صدر صاحب جو ہیں وہ سیاستدان ہیں، وہ انسائڈ آؤٹ سیاستدان ہیں، تو کیا وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھیں گی؟ اور اگر انہوں نے رکھی تو پھر آپ کو رکھنی پڑیں گی؟ نہیں، وہ ان کی مرضی کہ وہ سیاست کریں یا نہ کریں. جو خواتین پالیٹکس میں آئی ہیں اور پارلیمنٹیرینز بنی ہیں مختلف جماعتوں کی، آپ سمجھتی ہیں کہ انہوں نے اپنا رول اس طرح پازیٹیولی پلے کیا ہے؟ تھوڑا سا جو ہماری بہنیں لے کے چلتی ہیں ان پروجیکٹس کو کرنا چاہیے، اور جب وہاں پہ پارلیمنٹ میں عورتیں ہوں تو اپنی جیسی یہ ساری چیزیں ہیں یا عورتوں کے رائٹس ہیں یا جو بھی کازز ہیں عورتوں کے، ان کو لے کے آگے کرنا چاہیے. فیملی لائف میں کوئی تبدیلی آئی؟ صدر صاحب بہت مصروف ہوتے ہیں، آپ خود بھی، آپ کی اپنی مصروفیت بھی بڑھ گئی ہے. میں مصروف رہنا چاہتی ہوں خود. میرے ساتھ مسئلہ ہے کہ آج کل جیسے میں بیٹھی ہوں تو وہ مجھے بالکل پسند نہیں آتا. میں اپنی بہنوں سے، اپنی ہر سے کہتی ہوں دیکھو جو بھی ٹائم ملے آپ اس کو استعمال کرو. جب فارغ بیٹھی ہوں گی تو ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے نا ڈیول مائنڈ، تو آپ کیوں ایسے خالی کیوں بیٹھو؟ آپ کوئی نہ کوئی، ضروری نہیں کہ پیسے ہی کا کام کرو، آپ کوئی نہ کوئی جہاں پہ بھی آپ کی مرضی، جو آپ کو خواہش ہو وہ کام کرو. شوق کیا آپ نے کی، گارڈننگ کا شوق آپ کا مشہور ہے، سوشلائزیشن کا شوق مشہور ہے، کون سے ایسے شوق ہیں جو یہاں آ کے تھوڑے سے آپ کو اسٹیپ بیک ہونا پڑا ان سے؟ گھومنے پھرنے کا جو ہوتا ہے نا وہ ذرا سا رکاوٹ ہوئی ہے کہ میں ایز فریلی کہیں نہیں جا سکتی ہوں، مگر مجھے خود اچھا نہیں لگتا کہ میرے ساتھ سارے لوگ جا رہے ہو، سیکیورٹی جا رہی ہو، تو مجھے خود امبیرس ہوتا ہے. آپ کا ایک پریویس انٹرویو میری نظر سے گزرا اور آپ نے اس میں کہا تھا کہ آپ نے صدر صاحب کو کہا تھا کہ آپ سیاست چھوڑ دیں، تو ابھی بھی کبھی کبھی کہتی ہیں یا اب آپ نے چھوڑ دیا کہنا؟ نہیں، وہ تو جب میں کہتی تھی، جب 3-4 دفعہ الیکشنز میں نہیں آئے تھے تو مجھے خیال ہوتا تھا اتنا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، اتنا اسٹریسز ہوتے ہیں، آسان کام نہیں ہے الیکشن میں کام کرنا. حالانکہ جب بھی جتنی دفعہ بھی انہوں نے الیکشن میں کیا تو میں نے فل ٹائم کام کیا. پہلے میں نہیں کرتی ہوں، مجھے پہلے پالیٹکس سے اتنا انٹرسٹ نہیں تھا، اور میں پریزیڈنٹ سے بھی یہی کہتی تھی کہ پالیٹکس سے ہٹ کے ایجوکیشن پہ کام کرنا چاہیے. بٹ انفارچونیٹ اب تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے بھی ہمارے یہاں جاہل ہیں. ہاں، تو ہم ان جو جاہل لوگ ہیں ان سے کیا کہیں؟ جب ہمارے پڑھے لکھے صحیح کام نہیں کر رہے تو مطلب کچھ نہیں نظر آ. آئینی ذمہ داریاں پوری ہونے کے بعد آپ کیا دیکھتی ہیں کہ کیا صدر صاحب واپس سیاست میں جائیں گے اور آپ ان کا ساتھ دیں گی؟ اگر گئے تو ضرور دوں گی، اب تو میرے خیال زیادہ دوں گی. ابھی ڈسکشن شروع نہیں ہوئی گھر میں؟ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں سارے ایشوز؟ ہاں ہوتا ہے، مگر ان کے فیصلے ان کے اپنے ہوتے ہیں. صدر الوی جو ہیں وہ وہاں پر MNA تھے، تو اس دور میں ہم نے دیکھا کہ بہت آپ کے گھر میں ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، اس کے بعد بھی سوشلائزیشن، سب لوگ جو ہیں وہ آپ کے گھر میں روز کوئی نہ کوئی محفل جمی ہوتی تھی. آپ کیا سمجھتی ہیں ایوان صدر میں آنے کے بعد وہ ایکٹیویٹیز کم ہوئی ہیں یا اسی طرح سے برقرار ہیں؟ نہیں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو ایز اے پالیٹیشین کرتے تھے نا، یہاں تو ایک پوسٹ الگ ہے، تو وہ تو ہماری بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی تھی، ہر وقت میٹنگز ہو رہی ہیں اور جو بھی ہیں آ رہے ہیں، تو وہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ایکٹیویٹی. اور میں خود میں پالیٹکس میں جب MNA جب بنے تو میں ایریا میں دیکھتی تھی، کانسٹیٹنسی میں ان کی دیکھتی تھی. میں ایز اے پالیٹیشین زیادہ نہیں، میٹنگز بہت اٹینڈ کرتی تھی، مگر یہ کہ بیک گراؤنڈ میں کام کرتی تھی. اگر آپ کو کبھی فرنٹ پہ کام کرنا پڑے تو اس کے لیے کبھی ذہنی طور پہ سوچا ہے آپ نے؟ ہاں، ہو سکتا ہے، ابھی مجھے کوئی دماغ میں سوچا نہیں، مگر آسان کام نہیں ہے. ہمیشہ صدر صاحب کے ساتھ ایک معاون کی حیثیت سے، شریک حیات کی حیثیت سے ان کے ساتھ رہی ہیں. کہیں نہ کہیں تو ڈس ایگریمنٹ بھی ہوتا ہوگا، تنقید بھی کرتی ہوں گی آپ ان کی چیزوں کے اوپر؟ وہ تو دیکھیے ایک نیچرل بات ہوتی ہے، کوئی اس میں برائی کی بات نہیں کہ میرے ویوز الگ ہیں، ان کے ویوز الگ ہیں، مگر یہ کہ میرے خیال میں ہم ساتھ زیادہ چلتے ہیں. ڈومینیٹنگ کون ہے آپ میں سے؟ ایسا کوئی خاص نہیں ہے، کبھی میری بات ہوتی ہے کبھی ان کی. یہ نہیں ہے کہ بالکل آپ کہیں کہ وہی ڈومینیٹ کر رہے ہیں، ایسا میرا خیال میں نہیں ہے. ہم بیلنس کوشش کرتے ہیں کہ بیلنس طریقے سے عام لوگوں کی طرح زندگی ہونا چاہیے. یہاں آ کے یہ کیوں لوگوں کو سوچ لیتے ہیں کہ ہم سب سے اوپر ہیں؟ ہم بھی تو انسان ہی ہیں، ہاں، اور انسان رہنا چاہیے. میں جب یہاں آئی تو یہ بہت زیادہ یہ کمنٹس تھے کہ ایک ورڈ ہے جو بہت ہمارے یہاں ہوتا ہے ڈسکس، کہ ان کے سریا آ گیا ہو. سریا آ گیا. مگر اللہ کا شکر ہے، میں تو اللہ ہی سے دعا مانگتی ہوں کہ کبھی نہیں آنا چاہیے. دیکھیے انسان تو انسان ہی رہے، اور اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ چاہے جتنا پیسہ، جتنا آپ جس مقام پہ بھی پہنچو، مگر آپ نظریں تو اپنی نیچے ہی رکھنی چاہیے. ہاں، تو کوشش
ہے، اللہ سے دعا ہے کہ ایسا غرور وہ نہیں آنا چاہیے۔ کوئی ایسی چیز جو آپ مس کرتی ہوں کہ اگر آپ یہاں ایوان صدر میں نہیں ہوں گی یا پھر آنے والے دنوں میں آپ کے ذہن میں ہو کہ جو ہی یہاں سے نکلیں گے تو سب سے پہلے میں نے یہ کرنا ہے؟ میرا خیال ہے اب فریلی ہالیڈیز پہ نہیں جا سکتے، ہاں، کہ پہلے ہمارا ہوتا تھا کہ ہم سال میں ایک دفعہ ضرور کہیں نہ کہیں جاتے تھے، تو وہ نہیں جا سکتے۔ تو میرا خیال میں تو یہی پلان کر رہی تھی کہ یہاں سے جانے کے بعد کہیں آرام سے گھومنے جائیں گے۔ کوئی ڈیسٹینیشن پلان کی ہوئی ہے؟ نہیں ریویل کر دیں۔ کوئی ایسا پیغام جو آپ بہنوں کو دینا چاہیں اور ان تمام لوگوں کو دینا چاہیں جو آپ کی یہ ساری جو ہے وہ سوشل ویلفیئر کی ایکٹیویٹیز دیکھتے بھی ہیں، آپ کو فالو کرتے ہیں؟ میں تو بالکل کہوں گی اپنی بہنوں اور سب سے اور بھائیوں سے بھی کہ اس میں آئیں، اویئرنیس میں شریک ہوں اور اس کو آگے لے کے چلیں، کیونکہ یہی اب دیکھیے جیسے مثال کے طور بریسٹ کینسر ہے، اسی میں میموگرام اور ان چیز کی طرف نہیں جائیں، اویئرنیس دیں۔ مینٹل سٹریس ہے، نہ کہ بہنوں اور بھائیوں کو کہا جائے اس میں صرف عورتوں کا نہیں، اس میں تو مرد بھی ہیں کہ آپ پاگل ہو گئے، یہ لفظ سے پہلے ان کو کیور ہو جانا چاہیے تاکہ وہ اس نوبت پہ نہ پہنچیں۔ تو سب سے میں کہوں گی کہ ان میں شریک ہوں اور اس اویئرنیس پہ کام کریں جتنا ہو سکے، تاکہ ہم اپنے ملک میں اچھی چیزیں پھیلائیں۔